کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ اللہ کا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، ماں کے پیٹ میں تھے تم، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، ماں سے بھی 70 گنا زیادہ۔ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا جلال ہے، لہذا جب بھی پکارا جائے گا، وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کے ہے۔ اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں کہتا ہوں پانی چاہیے، آپ جائیں گے اٹھ کے کولر سے پانی نکالیں گے لے آئیں گے، یہ وہ مدد نہیں ہے، یہ تو ہر ایک سے مانگی جاتی ہے۔ ایک مدد وہ ہوتی ہے اس کے ارادے کا نام، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے، یا تو ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے یا بغیر سبب کے کام کر دیتا ہے۔ وہ بغیر سبب کے کام کرے، اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت۔ کوئی سبب نہیں ہے، کر دیا اس نے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا، قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آسمانی کتابوں سے بھی، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بڑے بھڈے ہو رہے تھے، بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگ رہے تھے، اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا، اس مقتول نے کھڑے ہو کے نام بتایا میرا قاتل یہ اللہ نے مدد کی سبب کے بغیر۔ یہ ہوتا ہے یہ معجزہ۔ کرامت بزرگوں کی ہوتی ہے اور معجزہ پیغمبروں کا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت پر ایمان ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو۔ اگر قطعی دلیل کے بغیر ہے تو اگر آپ کو بیان کرنے والے پر اعتماد ہے تو مان لیں، بیان کرنے والے کے بارے میں آپ کا خیال ہے پھینک رہا ہے لمبی لمبی، تو نہیں مانے۔ ان معجزے کا انکار نہیں کر سکتے آپ، لیکن قرآن میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ کرامت لیکن ماننی پڑیں گی، کیونکہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے، آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو، تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے، پھر خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے۔ اب جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا مان لے گا یار اللہ کی قدرت ہے، بندہ شہید ہوا اور اس کے خون سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی۔ لیکن آپ کو اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کا خیال ہے یہ مولوی صاحب پھینکو ہیں، تو نہ مانو آپ۔ لیکن آپ کا خیال ہے کہ مولوی صاحب پھینکو نہیں ہے، کیوں پھینکوں گا بھائی؟ کیوں جھوٹ بولوں گا میں؟ اتنی بڑی قسم مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کیوں اٹھاؤں گا؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ انکار کر رہے ہو کہ نہیں جی شہید کے خون سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ ہمارا انکار نہیں ہے، پھر یہ خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ یہ وہی لا مذہبیت ہے، الحاد ہے، جس کی بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے۔ کیونکہ آج بہت سے لوگ بابوں کی کرامتوں کا انکار کرتے کرتے لمٹ کراس کر چکے ہیں، کرامت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے۔ یہ غلط ہے، کسی بھی چیز کے اعتدال سے اس پہ رد کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، توحید کرامت کا وجود تو توحید کی بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو مدد اسباب سے ہٹ کے کون کرتا ہے؟ بولو اللہ۔ اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے، یا تو بغیر سبب کے کر دے گا، جیسے میں نے مثالیں دی، فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟ ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، گھوڑے پہ جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، راستہ بھلا دیا اللہ نے، صحیح ہے نا؟ آگے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، مارے گئے، بس آگے پانی، پیچھے اتنا بڑا لشکر، گئے۔ اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا؟ ہے بھائی؟ امپاسبل۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد، تو یہ جو اعتماد ہے یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو۔ اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا، ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو نہیں۔ اس پہ توکل کرتے؟ نہ بھائی، اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو، صرف اللہ کو، صرف اللہ۔ عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے، مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں، نا صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ۔ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہیں، کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا، آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، تم صرف زبان سے بولتے ہو، حقیقت میں تم نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہو تم۔
آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں، مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام، اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو۔ اللہ کہے گا میں نہیں مانتا، میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا، کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا، تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو، وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو۔ تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے، کہتا ہے چلو بھائی۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ جو پانی تھا دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، سارا جمع ہو گیا ایک طرف۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، سمندر کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، نہ سید الانبیاء مشکل کشا۔ مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام، وہ تو اللہ نے کہا کہ ہے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے۔ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پانی کو روک دیا اللہ نے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے، چلو بھائی نکل جاؤ۔ موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی، ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے، وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے۔ اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا۔ تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے، لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے، ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے، ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے، کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی۔ یہ غلو ہے، سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات؟ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جن کا میں لے آؤں گا، اتنی ٹائم لگے گا اس میں، ایسا نہیں ہوگا دن گیا تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں۔ ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیغمبر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا۔ یہ کہا اور تخت حاضر۔ تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت، کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پہ، اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، پیغمبر کا معجزہ، کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں، بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی۔ یا آج کل لوگ کہتے ہیں نا، ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ کرامت یہ کرے، صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں، تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، اور ایک کی فضیلت کم ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے، یہ ممکن ہے۔
سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، وہ تخت نہیں لے کر آئے، بزرگ کا مقام کم تھا، انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا۔ اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے، سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے، اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں۔ میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا، دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے، تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا، صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا، ان کو پاس یہ اختیارات ہیں۔ ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے تو کہتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک، وہ بھی تو شرک تھا۔ تو جواب کیا ہے بھائی؟ وہ بزرگ نے نہیں کیا، وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے، قبول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گیا۔ اگر ان بزرگ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو تخت ہی دائیں بائیں کرتے رہتے بیٹھ کے۔ کیا خیال ہے آج اگر کوئی بزرگ ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو، وہاں سے وہ امریکہ کے صدر کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے، اس کی اب تخت کا دور گیا، اب کرسیاں آ گئی ہیں کہ جی امریکہ کے صدر کی کرسی چاہیے مجھے تاکہ میں بیٹھ کے اس پہ صدر امریکہ بن جاؤں، ٹھک کرسی آئی، تو وہ صاحب کیا کرتے؟ یہ جو لوڈنگ کا جتنا کام ہے ان کا سارا بزنس ٹھپ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمیں فرنیچر چاہیے گھر میں، جی بیٹی کی شادی ہے، جہیز کے لیے لالو کھیت گئے یا طارق روڈ گئے لوڈنگ کے لیے، یار اس بزرگ کو فون ملا یہ بیڈ کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے، ٹھک بیڈ دلہن کے کمرے میں، بلکہ دلہن ہی اٹھوا کے لے آؤ، رخصتی کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑی جائے گی، پاؤں 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 وہ باجے بجیں گے، پھر جوتا چھپائی اور 20 قسم کے خرچے ہیں۔ بزرگ کو رابطہ کیا حضرت دلہن کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور گاڑی ابھی فوراً مل نہیں رہی ہے، اور ابا رخصتی کرنے میں تاخیر بہت کر رہے ہیں اس کے ابا، ایسے بھی ابا ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ بزرگ کیا کرتے؟ بھائی میرے اتنے ریٹ ہیں اور میں صدقہ کروں گا کیونکہ میں بزرگ ہوں، وہ کھاؤں گا نہیں، میں مختلف علاقوں میں تعاون کروں گا، اتنے پیسے دے، ٹھک دلہن کہاں؟ آپ کے بیڈ پہ۔ تو اگر یہ داتا بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ جائیں نا تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ تو وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بزرگ تھے وہ بھی ایک ہی دفعہ تخت لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بار بار تخت دائیں سے بائیں کرتے رہیں بیٹھ کے۔ وہ تو اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ میں ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تو کرامت اسی طرح ہی ہوتی ہے، اختیارات نہیں آ جاتے کسی کے پاس کہ جب کریں جیسے کریں وہ فوراً ہونا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ تو جو شرکیہ دماغ کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس پہ شرک کرنا شروع کر دیا، اور جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، خدا کے منکر ہیں یا خدا کے منکروں جیسا ذہن رکھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اسباب سے ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی ملحدانہ سوچ کے حامل ہے۔ تو یہ والے اسکالر بھی بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا، تو سمجھ لو یہ اصل میں تو لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم شرک کی نفی کر رہے ہیں، لیکن شرک کی نفی کی آڑ میں اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ ہر کہانی کو، ہر کرامت کو بولتے ہیں کہانیاں، ہر کرامت کو کیا بولتے ہیں؟ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ بھائی کچھ کرامت کے واقعات مستند ذریعے سے ہوتے ہیں، فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے خود بیان نہیں کیے، وہ جن لوگوں کی کتابوں سے بیان کیے وہ سارے مستند لوگ ہیں، ان میں بہت سے تو بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں کے راوی ہیں، اگر آپ ان کو جھوٹا قرار دو گے تو آپ کو حدیث پہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تبھی یہ جتنے لوگ ہیں نا جو فضائل اعمال کی کرامتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مولانا زکریا کو تو بولتے ہیں کہ انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں۔ جس کتاب سے مولانا زکریا نے وہ کرامت کا واقعہ لیا ہوتا ہے اس کتاب کے مصنف کو کبھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی فضائل اعمال، فضائل صدقات کی کرامتوں کے واقعات پہ کوئی بھی اعتراض کرے نا تو فوراً بولو کہ ٹھیک ہے تو اپنی بات پہ قائم رہنا، جس کتاب سے انہوں نے کرامت لی ہے اصل میں تو اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے نا، تو بول کے اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ بولے تو پھر آپ بتاؤ کہ اس کتاب کا مؤلف کیا تھا، اس کی حیثیت محدثین کی نظر میں کیا تھی۔ تبھی یہ جتنے لوگ ہیں یہ بس امت میں تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ تو اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے، یہ ٹاپک سے میں ہٹ گیا، دوبارہ اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں، نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے گا، ایک بات، مستند ذریعے سے جو کرامت ہوگی اس کو مانا جائے گا، دوسری بات کرامت کا مطلب کیا ہے؟ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے۔ کبھی کبھار اللہ کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کوئی بزرگ تھے، اللہ والے ہوں گے، کوئی جانتا نہیں تھا ان کو، اللہ نے ان کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی کہ دیکھو یہ بھی میرے نیک بندے ہیں۔
تو کبھی اللہ ایسا کر دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس کو پکارنا شروع کر دیں۔ اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اختیارات اللہ کے ہاتھ میں تھے، پھر اس نے موسیٰ کی لاٹھی سے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کیے کس نے؟ اللہ نے۔ تو سمندر کے 2 ٹکڑے کروانے ہو تو کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو۔ پھر اللہ کی مرضی بھائی۔ تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے، ایک اسباب سے ہٹ کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، کوئی سبب نہیں ہے، سمندر کو 2 ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کر دیا، چلو بھائی چلو یہاں سے جاؤ۔ جب فرعون آیا دوبارہ ملا دیا اللہ نے۔ اس طرح سے بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ اور ایک یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ اللہ کی عادت بولو نہیں ہے۔ عادت اللہ کی اسباب پیدا کرے گا۔ اللہ کی عادت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کمارے چھڑے چھاٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو میں بھی صاحب اولاد بن جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے، نا۔ یا کوئی لڑکی دعا مانگ رہی ہے اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ کوئی آ کے مولوی صاحب کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، شوہر کے بغیر اولاد نہیں ملتی۔ وہ کہ معاذ اللہ نقل کفر کہ حضرت مریم کو بھی تو بغیر شوہر کے مل گئی تھی۔ بھائی وہ ونس اپون اے ٹائم، کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ اسباب کے بغیر مدد کر لیتا، ونس اپون اے ٹائم، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ معجزے کرامات بہت کم ہوتے ہیں اور ان پر شرعی حکم کا مدار نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو۔ شریعت جو ہمیں فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ معجزوں اور کرامتوں کو دیکھ کے نہیں، بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے۔ معجزے کرامت صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اس کے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرار ہوئے، کسی ملک میں جنگ چھڑ گئی، آپ بھی مظلومن فرار ہوئے وہاں سے، اور آپ نے وہ والا راستہ اختیار کیا جہاں سمندر ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے وہاں سمندر ہے، پاگل کہاں جائے گا، آگے نہیں، ادھر سے انڈا موڑ سے لیفٹ سائڈ پہ مڑ جا، ادھر سے ہوتا ہوا گلشن اقبال سے ہوتا ہوا ٹھٹا کی طرف نکل جا۔ وہ کہہ رہے نہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ سینڈ سپٹ اور ہاکس بے کی طرف جاؤں گا۔ کسی نے کہا وہاں آگے راستہ بند ہو رہا ہے۔ کہے گا تجھے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی ٹریک پہ چلے تھے، آگے راستہ بند تھا، اس خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو میں جب وہاں جاؤں گا آگے اللہ اپنی قدرت سے کشتیاں بھیج دے گا، اللہ اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ دے گا، تو ہم کہیں گے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب، نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ ہم کیا کہیں گے؟ تیری کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ۔ ہم کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام جان کر اس راستے پہ نہیں چلے تھے، بھول گئے تھے راستہ، چلے تو وہ اس ٹریک پہ تھے جو خشکی کا راستہ جاتا ہے، وہ راستہ ہی بھول گئے، بس اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی۔ کہ نہیں تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو، کیا اللہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ بھائی کر تو سکتا ہے، تو اللہ کرے گا، کر تو سکتا ہے، لیکن تجھے یہ کس نے کہا کہ کرے گا؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا، کوئی ایسے بے احتیاطی والا مشورہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں ہے، اس طرح میرا جانا ایسے موقع پہ وہاں ٹھیک نہیں ہے، آج کل تھریٹس بہت ہیں، تھوڑا پرانی بات ہے، جان کا خطرہ ہے۔ اس نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے نہیں چاہا تو تیرا باپ بچائے گا پھر؟ کہ نہیں اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا۔ یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ میں بلیچ پی رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا۔ مجھے پتا ہے یہاں فلاں جگہ پہ دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہو رہے ہیں، نہیں جاؤ بھائی، وہاں پہ بم پھٹ رہے ہیں، حالات خراب ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا۔ تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا بھی ہے۔ اب کراچی کے جو حالات خراب چل رہے تھے، جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے، بنارس لوگ جاتے تھے نا، وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں بنارس جا رہا ہوں، بنارس والا ادھر آتا تھا وصیت کر کے آتا تھا میں انڈا موڑ آ رہا ہوں۔ ایسی جنگ چل رہی تھی، لوگوں نے کہا ویزے لے کے جاؤ بھائی۔ تو کراچی کے حالات دیکھے ہیں نا، تو اس میں کہا جاتا تھا بھائی گھر سے باہر مت نکلو، نہیں جی اللہ بچائے گا، اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا۔ یقیناً اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اللہ چاہے کہ میں بچوں، لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو۔ تو اس لیے معجزوں اور کرامتوں پر فیصلے نہیں کر سکتے آپ۔ اس کی ایک اور مثال، جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو، دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو، اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے۔ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے، سامنے ٹینک ہیں آپ کے پاس، اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہے نہ جہاز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا، 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60,000 کا حصار توڑا۔ بھائی بدر میں 313 کا جو 1000 سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا، وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے۔ تو مشرکین نے اچانک
1000 کا لشکر لے کے آ گئے تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو وہ معجزہ تھا کہ 313,000 پہ غالب آ گئے. نبی خود 313 کو لے کے مکہ پہ چڑھائی کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے. نبی مکہ پہ چڑھائی کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت گئے ہیں جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے. پھر آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو 13 سال مکہ میں آپ نے جہاد نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا. نا اس وقت کا جو ایمان تھا وہ بعد میں اس لیول کا ایمان تو کبھی بن ہی نہیں سکتا. کیونکہ قرآن کہہ رہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے نا ان کا ایمان سب سے تگڑا ہے. بلال حبشی کا ایمان رضی اللہ عنہ، ابو بکر کا ایمان، عمر بن خطاب کا ایمان، سیدنا علی کا ایمان، سیدنا عثمان کا ایمان، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایمان. یہ وہ لوگ تھے جب اسلام انتہائی کمزور تھا. ایسے پاورفل ایمان والے لوگ تھے یہ. اس وقت منافق کا تصور ہی نہیں تھا. لیکن آپ نے جہاد کیا اس 13 سال میں. بولو صبر 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 کی تلقین. اتنا ظلم ہوا ہے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے کہ مجھے میرا مالک جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے اور اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے تھے کمر میں. یا رسول اللہ الا تستنصر لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو خباب ابن ارت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تلوار اٹھائیں ہم جہاد کرتے ہیں. یا نبی کہتے تلوار اٹھاؤ ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاد. نہیں کیا. آپ نے فرمایا صبر کرو، ایک دن آنے والا ہے کہ ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے صنعا تک چلے گی، اتنا لمبا راستہ طے کرے گی، کوئی اسے خوف نہیں ہوگا. ایسا امن دنیا میں قائم ہونے والا ہے. لیکن تستعجلون، تم جلدی کر رہے ہو. تو کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ پاور میں تھے. گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو سب سے زیادہ فوکس اسلام کرتا ہے. تبھی تو مسلمان دنیا میں مار کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے پھینک رہے ہوں گے، بس باتیں کر رہے ہوں گے. کسی بھی چیز کا کوئی سبب اختیار نہیں کرتے، نہ صحت کا سبب، بے موقع توکل. تو نبی نے مکہ میں 13 سال صبر کیا ہے کیونکہ طاقت بولو نہیں تھی. اتنے سے لوگ نہیں لڑ سکتے بھائی، اتنوں سے. حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے. اور ایسی قوم کو حکم دیا جائے کہ تم ان کے خلاف کیا کرو، لڑائی شروع کر دو. وہاں اتنا کر سکتے تھے کہ جان بچا کے مکہ سے نکل جائیں. جان بچا کے کیا کریں؟ یہ نکلنا بڑا مشکل تھا، مکہ والے نکلنے نہیں دے رہے تھے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی ہے. جب مشرکین نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیں کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پلاننگ کی ہے کہ مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ مشرکین کو پتا تھا اسی ٹریک پہ چلے ہوں گے. نہ اپوزٹ والا راستہ جو مدینہ سے دور کر دیتا ہے، اس راستے پہ آپ چلنا شروع ہوئے. تو آپ تو معجزہ اور کرامت آپ کے ہاتھ پہ تو معجزے ظاہر ہوتے تھے. آپ کہتے بھائی چلو نکلو یار. بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے بھائی. جس اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے، وہ مجھے کیوں نہیں بچائے گا؟ چلو نکلو. نا فرمایا یہاں سے نہیں ادھر سے جائیں گے تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو، کسی کو وہم ہی نہ ہو. تو معجزے اور کرامت کے واقعات سن کے نا یہ صرف اللہ کی قدرت پہ ایمان لانا ہے ہم نے کہ اللہ کبھی کبھار اس طرح بھی مدد کر لیتا ہے. کرنا وہی ہے جو اسباب کہہ رہے ہیں. کتنے شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہے رسگلے کھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں موت تو ایک دن لکھی ہوئی ہے اور اللہ ہے بچانے والا. تو میں ان سے کہتا ہوں موت لکھی ہوئی ہے، تیری بہت جلدی لکھی ہوئی ہے کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ شوگر کا پیشنٹ ہے، لڈو کے ڈبے کھا جائے گا، لہذا اگلی 1 جنوری سے پہلے فرشتوں کو آرڈر ہوا ہوتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی ہے 31 دسمبر کے 12 بجنے سے پہلے اس کو اٹھا لینا، ڈیٹ چینج نہیں ہونی چاہیے. لکھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن وہ لکھا ہوا ہماری حرکتوں کے حساب سے ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ موت لکھی ہوئی ہے لیکن اس میں حرکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اتنی جلدی مر جائے گا. کیوں؟ کام سارے مرنے والے کرے گا یہ، اس لیے کیا ہو جائے گا؟ جلدی مرے گا. تو موت کا ایک دن یقیناً متعین ہے لیکن اس کے اسباب بھی متعین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی مسلمانوں میں آپ دیکھ لو موٹا ہے تو موٹا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے. غیر مسلم اسباب کو فوکس کر رہے ہیں. وہ صبح اٹھ کے ورزش بھی کرتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں گیا تو فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا فل مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، ایسے جیسے کچا کچ رش ہوتا ہے بازار میں. ابھی سورج نکلا ہے اور اتنی مارکیٹیں فل. ہمارے ہاں تصور ہے 12 بجے بھی مارکیٹیں نہیں کھلی ہوتی. تو یہ قوم صحت مند رہ سکتی ہے؟ کھائے جا رہے ہیں. میرے صرف پراٹھے والے بیانات کو فوکس کیا ہوا ہے، ورزش والے بیانات کو فوکس کیا ہی نہیں ہے. تو نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے نہ کوئی، پھر بیمار ہوتے ہیں. بھائی اللہ، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے.
اللہ بہت بڑے ہیں، یقیناً اللہ بہت بڑے ہیں، اسی وجہ سے تجھے ان لڈوؤں کی وجہ سے بیمار کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کر رہے ہیں تجھے۔ تو معجزے اور کرامت برحق ہیں، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ مایوس مت ہونا، بعض دفعہ سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، ہم نے تو اسباب ہی اختیار کرنے ہیں بھائی کامیابی کے لیے، جیسے نبی نے اختیار کیے۔ مکہ میں جہاد نہیں کیا آپ نے، پھر غزوہ بدر میں بھی ایک اتفاقی واقعہ ہو گیا، ورنہ آپ کا ارادہ 1000 کے لشکر سے لڑنے کا نہیں تھا۔ پھر احد میں بھی مشرکین نے پہل کی تھی، آپ نے بڑھ کے مکہ پہ حملہ نہیں کیا، تو دفاعی پوزیشن میں آپ لڑے ہیں کہ دفاع کرو اپنا، وہ تو کرنا بنتا ہے نا، وہ تو کرنا ہی کرنا تھا، دفاعی پوزیشن۔ پھر غزوہ خندق میں چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملہ کا ارادہ کیا، تو بھی آپ نے دفاع پہ اکتفا کیا، بڑھ چڑھ کے ان پہ حملے نہیں کیے، بھائی دفاع کرو کسی طریقے سے، اس میں مشورے لیے۔ مشورے کیسے لیے؟ صحابہ کرام نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے مل کے کوئی حملہ کر لے، تو آپ نے سلمان فارسی کو بلایا کہ فارس میں تم نے کبھی ایسی جنگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھی ہے۔ کیا کرتے ہو؟ خندقیں کھودتے ہیں ہم تاکہ دشمن اندر نہ آئے۔ اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا خندق، وہ خندقیں کھودنا آسان کام نہیں تھا، وہ ایسا نہیں ہے کسی بلڈنگ کے لیے ایک گڑھا کھودا جا رہا ہے، چاروں طرف وہ تمام ایریاز جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، اتنے بڑے گڑھے کھودے جائیں کہ دشمن کا اونٹ اور گھوڑا ان کو کراس کر نہ سکے۔ یہ آسان کام تھا، جبکہ مدینہ اکنامکلی اس وقت انتہائی کمزور تھا، بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں لوگ، پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، لیکن آپ کدال لے کے گڑھے کھود رہے ہیں۔ وہاں بھی تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے، مدد کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ بولو، اللہ نے کیا ہے، مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو اتنی ٹینشن نہیں بھائی، بس تھوڑا بہت مشورہ میں نے لے لیا حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، باقی فارس کے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ، وہ تو ہے کافر، ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے کافر کا بچہ ہے، اس کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر رہے ہو، کافر کے بچے، وہ ہم ایسے کہتے ہیں نا، وہ کافر کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیسے جنگ لڑنی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی مومن تھے، لیکن جو اسٹریٹجی تھی وہ کس کی لے کر آ رہے تھے؟ فارسیوں کی، جو اس وقت آگ کی پوجا کرتے تھے، تو نبی نے وہ اس کو قبول کیا کہ بہترین سجیشن ہے۔ جب اپنا پورا کام کمپلیٹ کیا تو پھر معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے، پھر معجزے ہوئے ہیں کہ ایک سرید کا پیالہ وہ 20 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، ایک دودھ کا پیالہ، ایک پیالہ ہے اور سارے صحابہ اس کو پی رہے ہیں، وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ جو آپ کا کام تھا آپ نے کر لیا، اب اللہ اسباب کو فیل کر کے وہ کام جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تبھی لڑنا فوجوں کا کام ہے جن کے پاس پراپر ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہر بندہ اٹھ کے خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کب تک ان حکمرانوں کا ظلم سہوگے، جہاد کرو ان کے خلاف۔ میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا، ہمیں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا، ہم نے تو بہت لوگوں کو پناہ دی ہے، ہمیں کوئی نہیں دے گا، اس لیے حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو۔ اور آگے میں نے وضاحت کیا برا بلا کہنے کا مطلب مسلح بغاوت، جائز تنقید کرو، یہ میں نے کہا ہے، لیکن میرا کلپ لوگ ادھورا چلا رہے ہیں۔ لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے، جو مرضی کرتے رہیں، یہ میں نے نہیں کہا۔ جائز تنقید 100 دفعہ کرو، دھرنے بھی دو، کنٹینر لا کے رکھو، اپنے مطالبات پورے کرواؤ، اگر نہیں کروانے ہوتے میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا کیوں چیختا؟ میرا مقصد ہے مسلح تحریک کی طرف مت جاؤ، بم دھماکے، مار دھاڑ، یہ کام کیا تو ملک میں لاشیں بچھیں گی، رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا، غزہ سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے ہمارے ملک کے، کیونکہ یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا اسلامی خلافت کی، ان کے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خلافت کا لفظ انہوں نے بدنام کر دیا ہے، ہر 4 دن میں کوئی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام لے کے آؤں، تیرے پاس کون سا میکینزم ہے، تیرے پاس کیا اسٹریٹجی ہے، پہلے کیا کرے گا، اس کے بعد کیا کرے گا، پھر لڑے گا کیسے؟ کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو فوج سے لڑنا پڑے گا، اسلام آباد پہ قبضہ کرنا پڑے گا، کیا کیسے کرے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو اور طلبہ کو ایک اندھیری گلی میں بند کر دیا، پھر ہوتا کیا ہے، ایجنسی والے ان کو اٹھاتے ہیں، پھر یہ مسنگ پرسن بنتے ہیں، اور یہ جتنے لیڈر خلافت کے نام پہ یہ دندناتے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایجنسیاں ان کو کچھ نہیں کہتی، ایجنسیاں کہتی ہیں ان کی دعوت پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو کھڈے لین لگاتے جاؤ، ان کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا۔ تو ایسے جتنے بھی اسکالرز ہیں نا یونیورسٹیوں میں آج کل، یہ بہت اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے۔ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پہلے واضح کرو، کیا مطلب کھڑے ہونے کا مطلب؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو توپیں گنے لے کے نکل جائیں، یہ نظام کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے بھائی، اس سے نقصان ہوگا، ملک میں انارکی پھیلے گی، ملک کے ٹکڑے ہوں گے اور غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھ میں یہ کنٹری چلا جائے گا، اس سے بدتر حالات ہو جائیں گے۔ اور اگر نظام کے خلاف کا مطلب ہی کہ احتجاج کرو، میڈیا پہ دھرنے دے کے 100 دفعہ کرو، کس نے منع کیا بھائی؟
किसने मना किया है? बांग्लादेश वालों ने किया ना एहतजाज, कामयाब हुए वो, तो किसने मना किया आपको एहतजाज करने? यहाँ तो बात खिलाफत से शुरू हो रही है, और खलीफा कौन होगा आज तक नहीं डिफाइन कर पाए ये लोग। वो खलीफा होता है वो बेचारा इस काबिल ही नहीं होता कि उसको कोई औरत अपना शौहर बना ले, और वो मुल्क का खलीफा बनने निकला होता है। ये यूनिवर्सिटियों में बहुत हो रहा है आजकल, जाएंगे तो कुछ टिश पिश इंग्लिश मारी, और फिर मौलवियों को बुरा भला कहा कि मौलवी तो ये कर रहे हैं, मौलवी तो तकरीरें कर रहे हैं, तो तसव्वुफ में लगे हुए हैं, तज़किया में लगे हुए हैं, निजाम की तब्दीली। और निजाम की तब्दीली का मतलब पता है क्या होता है इनका? बगावत। अब तो वाज़े लफ्जों में कहना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोगों को एजेंसी ने उठा के उनके अगले पिछले गुनाह माफ किए, फिर छोड़ दिया, तो वो बगावत का लफ्ज यूज नहीं कर रहे। अंदर अंदर उनके वही जज्बात हैं, खिलाफत, निजाम तब्दीली। अबे क्या मतलब निजाम की तब्दीली? हमारे पास एक सूटेबल पैकेज है निजाम की तब्दीली का। वो पैकेज क्या है भाई? यूनिवर्सिटियां बनाओ, स्कूल बनाओ, तालीम को फोकस करो, ताकि आपकी छत के नीचे जब कोई बंदा पढ़ के फौज में जाएगा, जब कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, जब कोई अदलिया में जाएगा, माहौल आप उसको दीनी माहौल दोगे तो वहां जाके फैसले भी कैसे करेगा? अच्छे। और अगर आप इन शोबों में नहीं गए तो फिर ये तमाम अहम तरीन शोबे आपने इस्लाम दुश्मनों के लिए छोड़ दिए हैं। फिर फौज में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, अदलिया में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, फिर फैसले आपके खिलाफ होंगे और आप धरने देते रहोगे। ये एक सूटेबल तरीका है निजाम की तब्दीली का। ये तरीका नहीं है कि आप उठे और धम धम करके आपने इतने बंदे वहां मार दिए, इतने बंदे वहां मार दिए। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, और अगर हासिल हुआ तो आपको नहीं होगा, उन ताकतों को होगा जो आपको फेवर कर रही हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? उन ताकतों को फायदा होगा इससे। और वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, मुझे और आपको कोई पड़ोसी मुल्क ठिकाना नहीं देगा। हमने ठिकाना दिया, वो नहीं देंगे हमें। लोग कहते हैं डॉलर लेके ठिकाना दिया था, तो आप भी तो डॉलर लेके हमें भगा रहे हो वहां से। और हमने कितने अफगानी यहाँ पे जो हमारे भाई हैं, क्या डॉलर लेके हमने उनको यहाँ ठिकाना दिया है? किसने डॉलर लिए भाई? आज भी घूम रहे हैं, और हमें खुशी है। जीरो से करोड़पति बन गए, उनकी जायदादें हैं, प्रॉपर्टियां हैं। 100 दफा हमें खुशी होती है इससे। मुसलमान है, ज़ियाउल हक की तकरीर आप सुने जाके, जब ये अफगान जिहाद शुरू हुआ था, उसने कहा था, उसके अल्फाज 90, मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं, उसने कहा था अफगानों के लिए हमारा मुल्क खुला हुआ है, आए यहाँ पे धड़ाधड़ आए। आपने उस सारे एहसानात को 2 मिनट में धजियां उड़ा दी कि तुमने तो डॉलर के लिए किया था। तो हमें कोई भी नहीं रखेगा। और मालूमात जब तक ऑथेंटिक मालूमात ना हो ना, तबसरा मत किया करो। ऑथेंटिक मालूमात यही है कि तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा। सही है, इस ध्यान में रख। ना पड़ोसी रखेंगे, चाहे वो इस्लामी हुकूमत है, हमसे अच्छे होंगे, 100 दफा अच्छे होंगे। उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, 100 दफा कुर्बानियां हैं। उनके शहीदों के खून से खुशबुएं आई हैं, 100 दफा आई हैं, लेकिन मुझे और आपको नहीं रखेगा कोई भी। ये ज़हन में रखना। और सिर्फ नहीं, ये नहीं कि रखेंगे नहीं, लित्तर मार के बाहर निकालेंगे, लित्तर मार के। बोलेंगे दफा हो यहां से, इज्जत से भी नहीं निकालेंगे, लित्तर मार मार के निकालेंगे। वैसे ही मुलाकात के सिलसिले में चले गए तो ठीक है, रहने के लिए गए, लित्तर मार के निकालेंगे, लित्तर मार के। यकीन नहीं आता, जाओ, चले जाओ। समझते हो? बाकी उनकी कुर्बानियों का कोई इनकार नहीं है, जो इस्लाम नाफिज किया उसका कोई इनकार नहीं है, 100 दफा। और सब हमारे भाई हैं भाई, किसी से नफरत फैलाना मकसद नहीं है। जितने पड़ोसी मुल्क हैं हम उनसे हम तो इंडिया से दोस्ती के कायल हैं, जो खालिसतन काफिर मुल्क है। बस सिर्फ इतनी नॉलेज देना मकसद है कि तुम्हें कोई रखेगा नहीं, समझ रहे हो? और सिर्फ निकालेंगे नहीं, लित्तर मार के निकालेंगे। इस पे लोग एतराज कर रहे हैं मेरे बयान पे। मैं तो जो ग्राउंड रियलिटी वो बयान कर रहा हूँ, बाकी तो हम तो दोस्ती के कायल हैं भाई। और जो भी है पड़ोसी मुल्क के हमारे भाई हैं, 100 दफा आज भी हम उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, 100 दफा तैयार हैं। इसको हम सबसे बड़ा जिहाद समझते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि बस जो ज़र्फ आपका है वो सारी दुनिया के सब लोगों का नहीं, इसलिए अपने मुल्क की हिफाजत करो। आज हम किसी को पनाह भी इसलिए दे रहे हैं, दे भी इसलिए रहे हैं कि हमारे पास एक कंट्री है। नहीं हुआ खत्म। जब बात को मैं समेट के खत्म करता हूं तो अल्लाह 2 तरह से मदद करता है इंसानों की। बाज दफा असबाब के बगैर, जैसे मोज़े और करामात। लेकिन अल्लाह की आदत क्या है? असबाब पैदा कर देता है। क्या पैदा कर देता है भाई? असबाब। ऐसी जगह से असबाब पैदा करता है जहां से आपका गुमान भी नहीं होता। तो फिर मुल्हिद कहता है यार ये तो सबब से हो रहा है ना, ये तो सबब से हो रहा है, ये तो सबब से हो रहा है, तो अल्लाह कहां कर रहा है? भाई वो सबब पैदा किसने किया है? अल्लाह ने किया है। वो सबब पैदा करने वाला कौन है? इस्लाम जो दुनिया में आया, गालिब आया, वो भी तो असबाब से आया ना। वो असबाब पैदा किसने किए? अल्लाह ने किया। ऐसी जगह से अल्लाह असबाब पैदा करते हैं जहां से आपका गुमान भी नहीं होता। और बाज दफा असबाब फेल कौन करता है? अल्लाह। आप समझते हो बहुत दौलत आ गई, बहुत कुछ हो गया, आप अल्लाह को भुला देते हो। अल्लाह आपसे दौलत छीन लेता है,
छीनता कैसे, सबब पैदा कर देता, कोई ऐसी बीमारी लगा दी, सारी दौलत उस बीमारी में खर्च, जायदादें तकसीम होना, जायदादें बिकना शुरू। ऐसे लोग हमने देखे हैं, एक बीमारी हुई, इलाज में जीरो हो गए बिल्कुल, करोड़ों करोड़ों रुपए जो उन्होंने कमाए थे खत्म, भीख मांगने पे आ गए। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला एक वाकया बयान किया करते थे, अभी भी उनका बयान इंटरनेट पे पड़ा हुआ है कि गुलशन इकबाल में एक सेठ साहब रहा करते थे, हर वक्त मौलवियों की बुराई, मौलवी ऐसे मौलवी ऐसे। कुछ लोगों को पता नहीं, कोई अल्लाह वाफर में कोई बचपन में कुछ उल्टे सीधे वाकयात शायद हो जाते हैं उनके साथ किसी 2 नंबर मौलवी के, तो वो हर मौलवी को बुरा समझते हैं। भाई हर मौलवी बुरा नहीं होता यार, तो उनको ठरक हो जाती है, कोई मौलवी ऐसे मौलवी ऐसे मौलवी ऐसे। एक साहब मुझे मिलता ही मौलवी ऐसे मौलवी ऐसे मौलवी ऐसे मौलवी 2 नंबर। मैंने कहा क्या हो गया भाई? फिर उन्हें वाकया सुनाया कि बचपन में जो उनके साथ हुआ था, कोई कारी साहब से कुछ गलत हो गया। तो मैंने कहा यार एक ने गलत कर लिया आपके साथ, जो 100% है उस कारी को छितर लगाओ साले को, लेकिन ये थोड़ी के सारे कारी ऐसे यार, तो सारे मौलवी ऐसे। एक वंस अपॉन अ टाइम आपके साथ हो गया और आपको भी तो चाहिए था ना कि थोड़ा सा इतना, उसकी तो 100% गलती है, लेकिन आपने जो अंधा एतमाद किया, वो कह रहे मैं तो बुजुर्ग समझ के गया था उसके पास। तो बुजुर्ग भी बात बड़े डेंजरस किस्म के होते हैं, 2 किस्में तो बुजुर्गों की है ना, 2 नंबर और 1 नंबर। तो बाज दफा ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से फिर आदमी कहता है। तो वो हकीम अख्तर साहब ने फरमाया कि वो हर वक्त मौलवी ऐसे, आलिम ऐसे, बुजुर्ग ऐसे, ना नमाज ना रोजा ना ज़कात। उसको मैदे का कैंसर हो गया। कैंसर जब हुआ है तो हालत खराब, डॉक्टर ने कह दिया इतने दिन के मेहमान हो। अब दुबला होना शुरू हो गया, हड्डियां वड्डियां जो बेचारे कैंसर हो गए। तो उसको अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी। उसको अंदाजा हो गया जो मेरी जो दबदबाहट और रोब और सारे डॉक्टर आज साइंस अपनी तरक्की की इंतहा को पहुंची हुई है, 1 करोड़पति आदमी को जिंदगी नहीं दे सकती। जवान भी था, उसको अंदाजा हो गया भाई ये सब मादी असबाब की 2 टके की हैसियत नहीं है, मौत अपनी आंखों से नजर आ रही। हकीम अख्तर साहब ने फरमाया कि उसने सारे उलमा को बुलाया, सबसे माफिया मांगी, भाई मुझसे गलती हुई है, तौबा की और दुनिया से चला गया। ये पुराने जमाने के मुल्हिद थे, जब लित्तर पढ़ते थे तो अल्लाह याद आ जाता था। आज के मुल्हिद इतना ढीठ है ना, सुबह शाम अजाब अपनी आंखों से देखे, पिसे अबू जहल की तरह। क्या अब्दुल्ला बिन मसूद उसकी सीने पे बैठे हुए हैं गर्दन काटने के लिए? उसको मान लेना चाहिए था ना, इस्लाम गालिब आ गया। देखो 313 को अल्लाह ने 1000 पे गालिब किया, लेकिन वो क्या कहता है, नीचे से गर्दन काटना, मरने के बाद पता चले किसी सरदार की गर्दन है। समझ रहे हैं? मरने के बाद पता चले। आज के मुल्हिद ऐसे हैं, अबू जहल जैसे। तो इसलिए मेरे भाई, जो मोहब्बत अल्लाह को देनी है, वो मोहब्बत क्या है? पुकारना सिर्फ उसको है। तो क्रिश्चियनिटी से भाई जो हमारा मजाक उड़ा है, हम हर मसीही को नहीं छेड़ते, जो इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है ना, मुसलमानों में टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई मुसलमान का जुर्म तुम्हारे जुर्मों से हल्का है। तुमने एक जुर्म ऐसा किया है ना, शिर्क का, वो एक तराजू के पलड़े में जब लाके रखा जाएगा तो अल्लाह कहेगा मुसलमान जैसा भी है मानता सिर्फ मुझे था, और तुम जितने भी अच्छे हो मेरे साथ ईसा इब्ने मरियम को तुमने शरीक कर लिया। तुम्हारा एक जुर्म लाखों किलो का है, सही है ना? और मुसलमानों के छोटे छोटे 20 जुर्म भी उस जुर्म का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है, मशहूर हदीस जिसको हदीस जिब्रील कहा जाता है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया, और क्या था? शदीदु बयादिस सियाब, इंतहाई सफेद कपड़े उस शख्स ने पहने हुए, शदीदु सवादिश शार, इंतहाई स्याह बाल, ला युरा अलैहि असरु सफर वला यारिफुहु मिन्ना अहद। कितनी अजीब बात है, कह रहे हम में से कोई उसे जानता भी नहीं था, लेकिन उस पे सफर के कोई आसार थे भी नहीं। तो बहुत अजीब सी बात है या नहीं है कि एक बंदे के इतने सफेद कपड़े, जबकि वो इस महल्ले का भी, क्योंकि पहले तो ऊंटों पे पैदल आते थे ना, तो भाई मैले कपड़े होते, हम कहते पता नहीं कहीं कहां से आया होगा, मिस्र से आया होगा, शाम से आया होगा, कहीं से आया होगा। वो लोग तो सब एक दूसरे को जानते थे, जैसे गांव में जानते, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन कपड़ों की सफेदी से लग रहा है भाई मकामी आदमी अभी नहा धो के आया है, मगर हम में कोई उसको जानता नहीं है। और ऐसा जवान के उसके इंतहाई से अहबाल, और नबी से इतनी बेतकल्लुफी का इजहार जैसे कोई पुराना दोस्त हो। हत्ता अस्नदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, अपने घुटने नबी के घुटनों के साथ मिला दिए, ऐसे 2 जानों चिपक के बैठ गया, और अपने हाथ अपनी या नबी की रान मुबारक पे रख दिए। तो कितना अजीब मंजर है। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं हम में ये गोया हदीस का मफहूम है कि हम में हिम्मत नहीं हुई कि नबी से पूछे कि ये कौन है। भाई देख रहे हैं, बस जो भी मंजर है देखते रहो, क्या रहा है। भाई नबी जब ना उसको डांट रहे हैं ना उसे कुछ कह रहे हैं, होगा कुछ हमें नहीं पता। और फिर आगे क्या फरमाते हैं कि नबी से सवाल पूछा, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप मुझे बताओ इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना शुरू किया
الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لے. وہ چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, تو ہے کون, کس سے پوچھ کے آیا, اور تو پہلے بتا, تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا, نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں, چپ کر کے بیٹھے رہے, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکات دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکات دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب, فعجبنا یسألہ ویصدقہ. بھئی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا. کوئی یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے, اور امتحان کس کا ہو رہا ہے, معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھئی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تو پوچھ کیوں رہے ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا جبریل کو, بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا. متسا, قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہے نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی, اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی, سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی. قرآن کہہ رہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا, خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے, کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا, دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے, موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا. سمجھ رہے, ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے. لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے, دل میں کیا تھا, خوف. یہ بلاغت ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ, خافا موسیٰ نہیں ہے, موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا, تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا, اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے, جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا, ایمان اور کفر کا, کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا morale کیا ہو جائے گا, بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے, اللہ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ, قرآن کہہ رہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قلنا, ہم نے کہا, ہم نے کیا کہا, دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انک انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انک الاعلی, نا 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 نا, انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انکا, دیکھو انکا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے, کا کا مطلب بھی تو, انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ابے چھوڑو یار, رہنے تو تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات. مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں, وہ
وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا, تو ہی برتر ہوگا, تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا یہ تاکید کے لیے, اے موسیٰ تو صرف تو, ٹھیک ہے نا, اکیلا. الاعلی, اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے, یا انکا سوری انتا نہیں, انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے, نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات, جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات. انکا اعلی ہونا چاہیے, اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا, یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس. اللہ نے اعلی پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی, تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب, الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک, کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے, بچے گھر میں آگے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے, کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے, کوئی آدمی آیا ہے, تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو, بندہ آیا ہے. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے, وہ بندہ بن جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے, یہ ایک بندہ آیا ہے, تو وہ ان نون ہوتا ہے. ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو, یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو, وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو, تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے. جا رجل یو سڑے راغلے, یو سڑے کہیں گے نا, یو سڑے راغلے, موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا ہے, جا الرجل, تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انتل الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا, تو جو شخص برتر آنے والا ہے لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا, تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے, آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ, اور صرف آپ ہی ہو. الاعلی کون ہے آج, الاعلی اعلی نہیں بلکہ الاعلی کون ہے, پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے, اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. تو لا تخف, تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ ہاں, تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, یہ بھی کیا ہے, بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل, مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے, وہ جو انسان تھے, وہ جبریل تھے, انسان کی شکل میں آئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں, تو آپ نے فرمایا انت لد الامۃ ربتہا. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی پیچھے پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں, لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے, آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ, ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی, کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا, اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے, لونڈی, اس پہ وہ تو کمزور ہے نا, اس پہ کیا ہوتا ہے, آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا, لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا, ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا, کیسے جنا, اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے, پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا, بڑے نالائق لوگ ہیں, دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا, حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, یہ گمراہ ہو رہے تھے, آپ نے روکا کیوں نہیں. تو حضرت ہارون نے کیا کہا, باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن ام, اے میری اماں کے بیٹے, اے میری ماں کے بیٹے, کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے, وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کرے. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے, محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا, لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں تمیز سے, زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے ابا, یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے, ٹھیک ہے نا. جو بات ہے ادب تمیز, ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں, ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں.
تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں, آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا, ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, یبن اماں, اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے, جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے, اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا, ماں پہ حکومت کرے گا, بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی لونڈی غلام ہو, ماتحت ہو, لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا, شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے, ماڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے, بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر, یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کرے یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, یہ بالکل خلاف ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہے. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آپ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے, جھنجلا رہی, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا ہو گیا وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ہذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے, انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے, صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل
یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے بھائی، کوئی مسافر آیا. ایسا ایک مخمسے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے، اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے، تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کیا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھا، صحیح حدیث ہے، اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا تھی. کتنی؟ 3. اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا فہابا ان یتکلماہ، آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات پہ غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہ کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو، بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹڈ لکھ کے لگا دو، کسی کی مت سنو، اس میں ٹینشنیں آئیں گی، برداشت کرو اللہ کے لیے.